السلام علیکم دوستو یہ ملک پاکستان 22 کروڑ یا 24 کروڑ افراد پہ مشتمل ایک گھرانہ ہے، ایک فیملی ہے۔ ہم سب اس کے افراد ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ نے اس گھر کی سربراہی کا شرف دیا اور کچھ کو رہنمائی کا، کچھ کو اس کی حفاظت کا، کچھ کو اس کی معیشت کا۔ غرض یہ کہ اللہ کی رحمت سے یہ گھرانہ 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں قائم ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ کچھ اہل تصوف و صوفی منش درویش لوگ اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنت و محبت کی علامت کہتے ہیں۔ چونکہ اس گھرانے میں مختلف الخیار لوگ جمع ہوئے تھے تو اس کو چلانے کے لیے ایک متفق کا دستور بنایا گیا۔ پھر کچھ تبدیلیاں بھی کی گئیں، کچھ اچھی کچھ بری۔ اب عالم یہ ہے کہ اس ملک کے جو اصل وارث ہیں اللہ کریم کے بعد، میرا اشارہ عوام کی طرف ہے، ان بیچاروں کو کچھ ملا؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، وہ دو جو صاحب اولاد ہیں اور وہ بھی جو خود ابھی کسی کے اولاد ہیں، یعنی کہ غیر شادی شدہ افراد، کیا جس آئین کا ہم شور سنتے ہیں اس نے عوام کو کچھ دیا؟ انصاف صفر، تعلیم صفر، صحت صفر، عزت صفر، بنیادی انسانی حقوق صفر، روزگار صفر۔ اتنے سارے صفر جمع کر کے آپ لوگ اس ملک کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ حساب کے اندر کہتے ہیں کہ صفروں کی قطار کے بائیں جانب جب تک ایک کا حصہ کھڑا نہ کریں ان سب کی طاقت صفر۔ آپ کو معلوم ہے بائیں جانب کیوں؟ اس جانب دل ہے، ضمیر ہے، شعور ہے، جو آپ کو ہر اچھے برے عمل پہ یہ بتاتا ہے کہ غلط کیا اور صحیح کیا۔ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور اس ایک کو بائیں جانب کھڑا کرنا ہے یا دائیں جانب، چپ چاپ ایک بت کی مانند، بے حس، بے ضمیر، مردہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، پھر کیا کوئی جواب ہوگا؟ وہ ایک آپ خود ہیں، اٹھ کے کھڑے ہوں، اس ظالم نظام کے خلاف آواز اٹھائیں، ورنہ داستان تک نہ ہوگی داستان میں۔ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ اللہ کے ہاں پیش ہو چکے، وہ پاکستان کے معاملے میں، اللہ کی امانت کے معاملے میں اپنے اعمال کا جواب دے رہے ہیں۔ آپ اپنی فکر کریں۔ اس گھرانے کا ہر ادارے پہ ایک الو بیٹھا ہوا ہے جو نہ تو خود کام کرتا ہے اور نہ کسی کو کرنے دے رہا ہے۔ پچھلے 1 سال سے نظام عدل و انصاف نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اس ملک کو لوٹ کھسوڑ کر گدھوں کی طرح نوچا گیا اور پھر وہ سب باعزت طریقے سے دیار غیر میں مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر بیماریوں کا بہانہ بنا کر نکل گئے۔ اس وقت بھی موجودہ حکومت میں شامل بہت سے گدھ اسی وقت اسی لوٹ کھسوڑ اور نوچا نوچی میں لگے ہوئے ہیں اور قربانی کا بکرا عوام کو بنایا جا رہا ہے۔ آخر میں عوام سے اپیل، خدا را سوچئے، کل کو ہم مر کے جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ جواب دیں گے کہ ہم نے فلاں سیاسی پارٹی کو پوجا، میں نے فلاں کی پوجا کی؟ یہ نظام لوٹ کھسوڑ کا نظام ہے جس کا نام جمہوریت رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جمہوریت کا نظام نہیں نازل فرمایا کہ اس کے علاوہ ہم چل نہیں سکتے۔ آپ بھی سوچئے، ہم اہل قلم ہیں، ہمارا تو کام ہے سوچنا، لکھنا اور آپ تک پہنچانا۔ آخری بات، اگر یہ ملک پاکستان قائم نہ رہنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آج تک اس کی زمین کو شہیدوں کے خون سے گلزار نہ کرتے۔ یہ انشاءاللہ قائم رہے گا تا قیامت رہے گا۔ ان سب شہداء کی روحیں مقام علیین پہ ہوں یا جنت کے باغات میں، اللہ سے ضرور ہم کلام ہوتی ہوں گی اور اس ارض مقدس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی ہوں گی۔ اور وہ دعائیں کیوں قبول نہ ہوں جس میں مجھے یقین ہے کہ ان روحوں کے ہمراہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول و اہل بیت اور اسلام کے تمام غزوات و مارکوں میں شہید ہونے والے اصحاب رسول کی ارواح مقدسہ کی دعائیں بھی شامل ہوں۔ آپ ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، نیت ارادہ کریں، عمل کریں، باقی اللہ کی نصرت پہ چھوڑ دیں، بس مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ سب بدلے گا۔ چلیں میرے ہمراہ اپنے جذبوں کو تازہ کریں۔ یہ آخری فیصلہ تھا منصفو، تم لکھ چکے، تم مٹ چکے، یہ قوم شہیدوں کے ساتھ ہے، یہ قوم شہیدوں کے ساتھ تھی، نہ شہید مٹیں گے نوک قلم سے، یہ فیصلے ہیں جوتے کی نوک پہ۔ تم سفید کو سیاہ لکھو اور ہم مان لیں ایسا نہ ہوگا نہ ہوا، تم لشکروں کو سپاہ لکھو اور ہم مان لیں ایسا نہ ہوا اور نہ ہوگا، تم درندوں کو رہا کرتے رہے، ہم روز مرتے رہے روز جیتے رہے، اب ایسا نہ ہوگا، اب ایسا نہ ہوگا۔
تم لشکر شہیدوں کو بے توقیر کرو، اب ایسا نہ ہوگا، اب ایسا نہ ہوگا۔ اے قوم، کب اٹھنا ہے غفلت سے؟ جب یہ مفاد پرست و ہوس پرست سارا سامان باندھ نکلیں گے اور تم خالی ہاتھ ان قبروں پہ، ان پتھروں پہ کیا ماتھے تب رگڑو گے اور چیخو گے؟ نہ ایسی بھی علم کی تصویر بنو، کوئی اجڑی ہوئی لوٹی ہوئی جاگیر بنو۔ ان سب کا یوم حساب آ چکا اور تم اب ہمت کرو، ان سب سے لڑو، بچوں کی خاطر، وطن کی خاطر۔ اور یاد رکھو، جب نکلو گے تب اللہ کی نصرت آئے گی، یہ مایوسی چھٹ جائے گی۔ اس شب سیاہ کو بدلو، یہ آخری فیصلہ تھا منصفو۔ تم لکھ چکے، تم مٹ چکے، تم ہار گئے، ہم جیت گئے۔ تم ہار گئے، ہم جیت گئے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔